بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، آج ہم اصول الفقہ اول کا 16واں درس شروع کرنے جا رہے ہیں اور آج انشاءاللہ ہم ایک نئی بحث کا آغاز کر رہے ہیں کہ جس میں ہم حقیقت و مجاز کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ چونکہ ابتدا میں ہم نے بیان کیا تھا حقیقت کسے کہتے ہیں اور مجاز کسے کہتے ہیں، اس کے حوالے سے چونکہ ہماری گفتگو ہو چکی ہے، اب ہم اس کی کچھ علامات بیان کریں گے کہ کس طرح ہم حقیقت و مجاز کے درمیان جو ہے وہ فرق کر سکتے ہیں اور تشخیص کر سکتے ہیں۔ علامات الحقیقت والمجاز، علامات حقیقت اور علامات مجاز۔ فرماتے کسی بھی لفظ کے معنی کے متعلق انسان کی 3 حالتیں ہوتی ہیں۔ یہ نہایت ہی غور طلب جملہ، انشاءاللہ اس سے ہماری پوری بحث واضح ہو جائے گی کہ ہم نے اس بحث کو کیوں ترتیب دیا ہے۔ پہلا یہ ہے کہ انسان کو یقین ہو کہ یہ لفظ فلاں معنی کے لیے وضع ہوا ہے، جیسے حیوان مفترس کو اسد کہنا۔ آپ کو یقین ہے کہ یہ جو حیوان مفترس والا لفظ ہے یہ اسد کے لیے وضع ہوا ہے، جہاں پہ انسان کو یقین ہو کہ یہ لفظ فلاں معنی کے لیے وضع ہوا ہے۔ دوسرا کیا ہے، انسان کو یقین ہو کہ یہ لفظ فلاں معنی کے لیے وضع نہیں ہوا، آپ کو پتہ ہے کہ یہ فلاں معنی میں وضع ہوا نہیں ہے۔ فرماتے اس میں پھر گزشتہ ہمارے سامنے 2 صورتیں آ جائیں گی۔ کون کون سی؟ اگر تو اس کی معنی حقیقی کے ساتھ مناسبت ہوگی تو ہم اس کو مجاز کہیں گے، اگر اس کی معنی حقیقی کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں ہوگی تو ہم کہیں گے یہاں پہ کوئی مناسبت نہیں پائی جاتی، لہذا اس لفظ کو اس معنی میں استعمال کرنا غلط ہے اور درست نہیں ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ شک ہو کہ یہ لفظ فلاں معنی کے لیے وضع ہوا ہے یا نہیں۔ پہلی والی جو 2 قسمیں ہیں اس کے متعلق تو کوئی شک نہیں، دونوں صورتوں میں آپ کو یقین ہے۔ جب یقین ہے تو فرماتے ہیں کہ اس صورت میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ اس صورت میں آئے گا جب آپ کو شک ہو جائے کہ یہ لفظ فلاں معنی کے لیے وضع ہوا ہے یا نہیں۔ اس شک کو دور کرنے کے لیے ہم نے اس بحث کو ترتیب دیا ہے۔ قد یعلم الانسان، فرماتے حضرت انسان جانتا ہے۔ اب یہ بریکٹ کے اندر جملہ ہے، جملہ معترضہ۔ فرماتے اما من طریق نص اہل اللغہ، یا وہ ڈکشنری وغیرہ اور اہل لغات کی جانب رجوع کرتا ہے تو اسے پتہ چل جاتا ہے، او لکونہ نفسہ من اہل اللغہ، یا وہ خود واضع میں سے ہے، واضعین میں سے ہے، اہل لغت میں سے ہے کہ وہ معانی کے لیے الفاظ کو وضع کرتا ہے۔ فرماتے ہیں یا وہ خود اہل لغت ہے یا وہ اہل لغت سے کسی طریقے سے جان لیتا ہے، ان کی کتاب پڑھ لیتا ہے، ان سے سن لیتا ہے، کسی طریقے سے اس تک پیغام پہنچ جاتا ہے۔ فرماتا ہے دونوں طریقوں میں سے جس طریقے کی بھی بات کریں، قد یعلم الانسان، انسان جانتا ہے کیا، انا لفظ قضا موضوع لمعنی قضا، کہ فلاں لفظ کو فلاں معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ فرماتے ہیں ولا کلام لأحد فی ذلک، اس میں کسی کو کوئی شک اور اختلاف کی گنجائش نہیں ہے۔ فإنه من الواضح ان استعمال اللفظ فی ذلک المعنی حقیقت، فرماتے یہ واضح اور روز روشن کی طرح بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ اس طرح کے لفظ کو اس طرح کے معنی موضوع میں استعمال کرنا حقیقت کہلاتا ہے، وفی غیرہ مجاز، اور اس کے غیر میں مجاز کہلاتے ہیں۔ یعنی اس جملے کے اندر مرحوم مظفر نے ان دونوں قسموں کو بیان کر دیا کہ آپ کو یقین ہے کہ لفظ فلاں معنی کے لیے وضع ہوا ہے تو حقیقت ہوگا، اگر یقین ہو کہ اس کے لیے وضع نہیں ہو تو اس میں استعمال کرنا اگر مناسبت موجود ہوگی تو وہ مجاز کہلائے گا۔ فرماتے وقد یشک، یہ تو بات ہو گئی یقین کی دونوں صورتیں جو ہم نے بیان کی، لیکن فرماتے وقد یشک، بعض اوقات حضرت انسان کو شک عارض ہو جاتا ہے، کس میں، فی وضع لفظ مخصوص لمعنی مخصوص، کہ آیا کسی فلاں لفظ کو فلاں معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے یا وضع نہیں کیا گیا۔ فرماتے فلا یعلم ان استعمالہ فیہ حل کان علی سبیل الحقیقہ، آیا اس لفظ کو اس معنی مخصوص میں استعمال کرنا حقیقت ہوگا، حقیقت کی صورت میں کیا ہوگا، فلا یحتاج الی نصب قرینۃ علیہ، اس صورت میں اس کو کسی قسم کے قرینے کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ معنی حقیقی میں دلالت کرتا ہے لہذا ہم قرینے سے عاری ہوں گے، قرینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ او علی سبیل المجاز، یا اس لفظ مخصوص کو اس معنی مخصوص میں جو استعمال کیا گیا ہے وہ مجاز گوئی کے تحت استعمال کیا گیا ہے۔ جب مجاز کی صورت ہے تو فرماتے فیحتاج الی نصب القرینہ، اس صورت میں اس کے اوپر ہمیں قرینہ قائم کرنا پڑے گا۔ یعنی ان دونوں صورتوں
صورتوں میں اس کے لیے مشخص نہیں ہے. مشخص ہو جائے تو مسئلہ حل ہو جائے, معنی حقیقی ہو جائے تو اس کا مطلب حقیقت میں چلا جائے گا. اگر اس کے لیے واضح ہو جائے کہ معنی مجازی ہے تو اس صورت میں یہ دوسری قسم میں چلا جائے گا. یعنی دونوں میں جب تشخیص ہو جائے تو یہ تیسری قسم سے نکل کر دوسری اور پہلی قسم میں چلی جائیں گی. چونکہ یہاں مشخص نہیں ہو پا رہا اور یہ شک کی حالت میں ہے, اب اس کو اس شک کی حالت سے باہر نکالنا ہمارے لیے ضروری ہے. وَقَدْ ذَكَرَ الْأُصُولِيُّونَ لِتَعْيِينِ الْحَقِيقَةِ مِنَ الْمَجَازِ أي لِتَعْيِينِ أَنَّهُ مَوْضُوعٌ لِذَلِكَ الْمَعنَى أَوْ غَيْرُ مَوْضُوعٍ طُرُقًا وَعَلَامَاتٍ كَثِيرَةً نَذْكُرُ هُنَا أَهَمَّهَا. فرماتے ہیں اس طرح کے انسان شاکی کو اپنے شک سے باہر نکالنے کے لیے کہ فلاں لفظ فلاں معنی کے لیے حقیقی حیثیت رکھتا ہے یا مجازی حیثیت رکھتا ہے, فرماتے ہیں اس کے لیے کچھ قوانین, کچھ طریقے اور کچھ علامات بیان کیے ہیں جن میں سے ہم کچھ کو یہاں پر بیان کریں گے. مفصل کتابوں میں اگر آپ رجوع کریں جیسے ہدایت المسترشدین وغیرہ, اس میں تقریباً 12 کے قریب یہ علامات بیان کی گئی, لیکن مرحوم مظفر جو ہیں ان 12 میں سے صرف 3 علامات کا یہاں پہ انتخاب کریں. عبارت پہ غور کیجیے گا. ذکر الاصولیون, اصولیوں نے بیان کیا ہے لتعین الحقیقت من المجاز, حقیقت کو مجاز سے معین کرنے کے لیے کیا, یہ جملہ معترضہ. اس کے بعد فرماتے طرقاً و علامات کثیرہ, کئی ایک طریقے اور کئی علامات بیان کی ہیں. نذکر ہونا اہمہا, جن میں سے اہم کو یہاں پر بیان کریں گے. کیوں یہ علامات واضح کی ہیں؟ اے کی وضاحت آگے پھر کر ہو رہی ہے. اے لتعین انہ موضوع لذالک المعنی, تاکہ معین ہو سکے کہ یہ لفظ اس معنی کے لیے واضح ہوا ہے, او غیر موضوع یا واضح نہیں ہوا. فرماتے ہیں ہمارے پاس یہاں پہ تقریباً ہم 3 طرح کی علامات کو انشاءاللہ ایک ایک کر کے تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے. الاولی التبادر, پہلی علامت جو ہمارے پاس آتی ہے وہ کون سی ہے؟ تبادر. اب تبادر کو سمجھنے سے پہلے بطور مقدمہ یہ بات سمجھ لیں کہ ہم جتنے بھی الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ سب کے سب حادث ہیں, یعنی ان کا کبھی بھی دائمی وجود نہیں تھا, وہ ہمیشہ ازلی اور ابدی نہیں تھے, بلکہ وہ سب کے سب حادث ہیں, بعد میں ایجاد ہوئے ہیں, بعد میں وجود آئے. اور آپ کو پتہ ہے حادث محتاج ہوتا ہے کسی پیدا کرنے والے کا, کسی وضع کرنے والے کا, کسی ایجاد کرنے والے کا. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ الفاظ اور یہ کلام بغیر علت اور سبب کے وجود میں نہیں آ سکتے. اب یہ علت اور سبب ہوتا کس طرح کا ہے ان الفاظ میں؟ فرماتے اس کے بارے میں ہمارے سامنے 3 طرح کی صورتیں آ جاتی ہیں. پہلا ہے تعلق ذاتی. اگر آپ کو وہ بحث یاد ہو کہ جس میں ہم نے بیان کیا تھا کہ لفظ کا معنی کے ساتھ تعلق ہوتا ہے, پھر ہم نے تعلق میں صورتیں بیان کی تھی, یا وہ تعلق ذاتی ہوتا ہے یا وہ تعلق اعتباری ہوتا ہے کہ جس کو ہم نے واضح کا نام دیا تھا. وہی بات کرے, کوئی نئی بات نہیں کرے. فرماتے اگر اس کے درمیان تعلق ذاتی ہوا تو فرماتے اس کے بطلان کو تو مقدمے کی ابتدا میں بیان کر چکے ہیں کہ تعلق ذاتی ہوتا نہیں. اگر تعلق ذاتی ہو تو اصلا وہاں پہ واضح کرنے کی ضرورت ہی باقی نہ رہے. تو فرماتے کہ تعلق ذاتی ہمارے نزدیک باطل ہے, یعنی یہ ولایت تو ہم نے اس میں سے نکال دیا, نفی کر دیا. اور دوسرا کیا ہے؟ تعلق وضعی. تعلق وضعی کا تعلق کیا ہے؟ معنی حقیقی کے ساتھ ہے, یعنی واضح نے اس کو اسی کے لیے واضح کیا تھا, کسی اور کے لیے واضح نہیں کیا, کہ جس کو ہم نے تعلق اعتباری کا نام بھی دیا تھا. یہ 2 نظریات جو بنیادی طور پر ہم نے بیان کیے تھے. اور تیسرا کیا ہے؟ قرینہ حالیہ یا مقالیہ ہو, یا آپ کو صورتحال سے سمجھ آ رہا ہو کہ یہاں پہ معنی مجازی مراد لیا جا رہا ہے, یا مقالیہ وہ کلام کے اندر کہتا ہے, جیسے جاءنی اسد یرمی, میرے پاس اسد آیا جو کہ تیر مارنے والا تھا. ظاہر شیر تو تیر مارتا نہیں ہے, مراد کہ رجل شجاع ہے, یعنی اپنے کلام اور اپنے مقالہ کے اندر, اپنے گفتگو کے اندر کیا کرتا ہے؟ قرینہ قائم کر دیتا ہے. اس تیسری قسم کا تعلق کیا ہے؟ معنی مجازی کے ساتھ, دوسری کا معنی حقیقی کے ساتھ ہے, اور پہلی والی صورت جو ویسے اس کو ہم نے باطل قرار دے دیا. عبارت پہ غور کیجیے گا. دلالت کل لفظ علی ای معنی, فرماتے ہر لفظ کی کسی بھی معنی پہ دلالت کرنا لابد لہا من سبب, اس کے لیے ہمیں سبب بھی چاہیے اور اس کے لیے ہمیں علت بھی چاہیے. والسبب لا یخلو فرضہ عن احد امور ثلاثہ, اور فرماتے یہ جو سبب ہے اس کو 3 حالتوں میں سے کسی ایک حالت کے اوپر فرض کیا جا سکتا ہے, یعنی 3 حالتوں میں سے خالی نہیں ہے. پہلی کیا ہے؟ المناسبت الذاتیہ, ذاتیہ مناسبت جس کو ہم نے تعلق ذاتی کا نام دیا. فرماتے ہیں قد عرفتہ بطلانہا, اس کے بطلان کے اوپر آپ مکمل تفصیل ملاحظہ فرما چکے ہیں. اسی طرح فرماتے ہیں
اول علاقۃ الوضعیہ یا ان کے درمیان تعلق وضعی ہوتا ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ وضعی اسی معنی کے لیے کیا گیا، یعنی یہ اس کا معنی حقیقی قرار پاتا ہے۔ فرماتے اول قرینۃ الحالیہ تو اول مقالیہ، وضع تو اس کے لیے نہیں ہوا لیکن کلام میں ایسا قرینہ چاہے وہ حالیہ ہو یا قرینہ مقالیہ ہو، اس سے ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ متکلم نے اس کو فلاں معنی میں استعمال کیا ہے۔ پھر آگے فرماتے فَإِذَا عُلِمَ، جب یہ بات معلوم ہو جائے کہ ان الدلالۃ مستندۃ الی نفس اللفظ، فرماتے جب آپ کو پتہ چل جائے کہ دلالت کا سارا انحصار کس پہ ہے، خود لفظ کے اوپر انحصار ہے، من غیر اعتماد علی قرینۃ، اور کلام کے اندر کوئی ایسا قرینہ بھی موجود نہیں ہے کہ جو بتا سکے کہ معنی حقیقی کی بجائے معنی مجازی مراد لیا جا رہا ہے، تو نتیجہ کیا نکلے گا اس بات کا، یعنی آپ کا انحصار بھی لفظ پہ ہو اور کلام میں کوئی قرینہ بھی موجود نہ ہو، تو فرماتے فَإِنَّهُ يَثْبُتُ، ثابت ہو جائے گا کیا، کہ انہا من جہت العلاقۃ الوضعیہ، کہ یہاں پہ تعلق وضعی ہے، یعنی کیا مراد، آسان الفاظ میں ہم یوں سمجھیں گے کہ واضح نے اسی معنی کے لیے اس کو وضع کیا ہے، کسی اور معنی کے لیے وضع نہیں کیا۔ اگر تو قرینہ موجود ہے، یعنی ہماری یہ والی صورت نکل جائے، اگر اس پہ قرینہ موجود ہوگا تو ظاہر ہے پھر ہم اس قرینے کے مطابق عمل کریں گے اور معنی مجازی مراد لیں گے، لیکن اگر قرینہ موجود نہ ہوا تو اس صورت میں ہم کیا کریں گے، ہم اس سے اسی کا معنی موضوع اللہ سمجھیں گے، اسی کو تبادر کہتے ہیں۔ اب بڑھتے ہیں تبادر کی تعریف کی جانب۔ وَهَذَا هُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِمْ التَّبَادُرُ عَلَامَةُ الْحَقِیقَہ، فرماتے ہیں اصولی جو فرماتے ہیں کہ تبادر حقیقت کی علامت ہے، فرماتے ہیں ان کی مراد یہی ہے، یعنی تبادر ہمارے لیے بیان کر دیتی ہے کیا، کہ معنی موضوع یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ اب تبادر کو سمجھنے کے لیے یہاں ہمیں چند نکات پہ غور کرنا ضروری ہے۔ اب تبادر کو سمجھنے کے لیے یہاں چند نکات پہ غور کرنا ضروری ہے۔ پہلا کیا ہے، تبادر تمام معانی میں سے کسی معنی خاص کا انسانی ذہن میں آ جانا تبادر کہلاتا ہے، یعنی انسان کے ذہن میں معانی کا ایک انبار ہو، ایک ذخیرہ ہو، ان معانی میں سے جو ایک خاص معنی آپ کے ذہن میں لفظ سنتے ہی آ رہا ہے، اس کو ہم کہیں گے یہ لفظ کہ یہ لفظ جو ہے وہ فلاں معنی کی جانب تبادر کر رہا ہے۔ اور دوسرا کیا ہے، تبادر کو علامت حقیقت کہا جاتا ہے، کیوں، اس لیے کہ اسی کی وجہ سے تو معنی حقیقی انسان کے ذہن میں آتا ہے۔ پھر آگے ہمارے سامنے تبادر کی دو قسمیں آ جاتی ہیں۔ پہلا کیا ہے، صرف لفظ سے معنی کا تبادر، یعنی آپ نے جیسے ہی لفظ سنا اس لفظ سے آپ کو وہ معنی حاصل ہو گیا، فرماتے ہیں کہ یہ لفظ سے معنی کا تبادر حاصل ہو گیا، اس کا معنی موضوع آپ کو سمجھ میں آ گیا، یہ ہوگی پہلی قسم۔ اور دوسری قسم میں کیا ہے کہ لفظی قرینے سے معنی کا تبادر ہو، یعنی الفاظ کے اندر ایک ایسا قرینہ موجود ہے، جس طرح میں نے گزشتہ بھی مثال دی کہ شیر آیا کہ جو تیر مارنے والا تھا، فرماتے ہیں اس سے مراد تو ظاہر وہ شیر نہیں ہوگا بلکہ اس سے مراد اس کا معنی مجازی ہوگا، رجل شجاع مراد ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ اس طرح کا اگر قرینہ کلام موجود تو یہ بھی یہاں پر بھی تبادر ہو رہا ہے، لیکن فرماتے ہیں ہماری مراد یہ والی قسم نہیں ہے، ہماری مراد یہ پہلی والی قسم ہے، یعنی ہم پہلی قسم کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، دوسری قسم کے بارے میں ہم گفتگو نہیں کر رہے۔ فرماتے والمقصود من کلمۃ التبادر ہوا انسباق المعنی من نفس اللفظ مجردا عن کل قرینہ۔ دیکھیں یہاں پہ شرط لگائی ہے، یعنی کلام کے اندر کوئی قرینہ موجود نہیں ہونا چاہیے، قرینہ موجود ہوگا تو وہاں پہ اصلا حقیقت کی نفی ہو جائے گی۔ فرماتے تبادر کا مطلب یہ ہے انسباق المعنی من نفس اللفظ، فرماتے لفظ سننے سے معنی کا سبقت کر جانا اور معنی کا ذہن میں وارد ہو جانا، کہ مجردن عن کل قرینہ، کہ وہ ہر ایسا لفظ جو کہ ایسا لفظ اور ایسا کلام جو ہر قسم کے قرینے سے خالی ہو۔ فرماتے ہیں قد یعترض علی ذلک، بعض اوقات ہماری اس تعریف پہ ایک اعتراض کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ اعتراض بیان کریں گے انشاءاللہ، اس اعتراض کا جواب جو ہے ہم کل کے درس میں بیان کریں گے، آج صرف اعتراض کو سن لیں اور انشاءاللہ پھر ہم گفتگو کی یہیں سے آگے بڑھائیں گے۔ وقد یعترض علی ذلک، فرماتے اعتراض کیا جاتا ہے، بڑا اہم اعتراض ہے تبادر کے اوپر۔ کون سا اعتراض ہے؟ فرماتے بان التبادر لا بد له من سبب، ہم نے کہا تھا کہ تبادر کے لیے سبب ہونا ضروری ہے، اور سبب نے کیا بیان کیا تھا؟ علقہ وضعی، جس کو ہم نے مناسبت ذاتی یا تعلق ذاتی کا نام دیا تھا۔ فرماتے تبادر میں سبب کا اور علت کا ہونا ضروری ہے، اور وہ سبب کیا ہے؟ اسی سبب کو آگے بیان فرما رہے ہیں، وَلَيْسَ هُوَ إِلَّا الْعِلْمُ بِالْوَضْعِ، فرماتے ہیں کہ یہ
وضعیت کے علم کے علاوہ کوئی اور سبب نہیں، یعنی آپ کو وضع کا علم ہونا چاہیے کہ یہ لفظ اس معنی کے لیے وضع کیا گیا۔ جب آپ کو علم ہی نہیں ہوگا تو آپ کے ذہن میں تبادر بھی بہرحال نہیں ہوگا۔ کیوں؟ لِأَنَّ مِنَ الْوَاضِحِ ان الانسباق لا يحصل من اللفظ الى معناه في ايۃ لغۃ لغیر العالم بتلک اللغة۔ وہی بات جو میں نے ابھی بیان کی فرماتے، یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ ان الانسباق کا ذہن میں معنی کا آ جانا، لا يحصل من اللفظ الى معناه، لفظ کا معنی ذہن میں آ جانا، فی ایت لغت، چاہے وہ کسی لغت میں ہو، اردو میں ہو، عربی میں ہو، فارسی میں ہو، انگلش میں ہو، جس میں مرضی ہو، لغیر العالم، فرماتے جو غیر عالم ہے اس کے لیے، لا یحصل، فرماتے ہیں اس طرح کا تبادر حاصل نہیں ہوتا، اس طرح کا انسباق اس کو حاصل نہیں ہوتا، لغیر العالم بتلک اللغة، جو اس لغت کو جانتا نہیں ہے۔ فارسی بولنے والا جو عربی نہیں سمجھتا، عربی میں آپ اس کے سامنے الفاظ پیش کریں گے، فرماتے ہیں اس کو معنی کا مطلب ہی نہیں پتا، اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس کا معنی موضوع ہے کیا۔ جب اس کو معنی موضوع ہی نہیں پتا تو پھر اس کے ذہن میں تبادر بھی نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ گویا کہ دور لازم آ رہا ہے۔ دور کیسے لازم آ رہا ہے؟ اس دور پہ ذرا غور کیجیے گا۔ فرماتے فَيَتَوَقَّفُ التَّبَادُرُ عَلَى الْعِلْمِ بِالْوَضْعِ، گویا کہ تبادر موقوف ہو جائے گا علم بالوضع پہ، کیونکہ ہم نے یہی بات بیان کی کہ جو عالم بالوضع نہیں ہے، جس کو لغت کا علم ہی نہیں ہے، وہ گویا کہ تبادر بھی اس کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو تبادر موقوف ہے کس پر؟ علم بالوضع پر۔ آپ کو معنی موضوع لا کا علم بھی ہونا چاہیے کہ اس لفظ کو اس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ فَلَوْ أَرَدْنَا إِثْبَاتَ الْحَقِيقَةِ، اگر ہم معنی حقیقی کو ثابت کرنا چاہیں، وَتَحْصِيلَ الْعِلْمِ بِالْوَضْعِ، اور ہم لغت کے ذریعے علم حاصل کرنا چاہیں کہ یہ فلاں معنی، کہ یہ فلاں لفظ فلاں معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے، کس لیے؟ بے سبب تبادر، تبادر کی وجہ سے، کہ جیسے ہی لفظ ہمارے سامنے عارض ہو، ہمارے سامنے پیش کیا جائے، فوراً اس کا معنی ہمارے ذہن میں آ جائے، تو فرماتے لازمت دور المحال، فرماتے اس صورت میں دور لازم آ جائے گا۔ فلا يعقل على هذا، على هذا کس میں؟ یعنی اگر دور لازم آ جائے، یعنی ہم کیا کریں؟ ہم کہیں گے تبادر موقوف ہے وضع کے علم پہ، کہ واضح اس کو اس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے، اور وضع کا علم موقوف ہو جائے گا تبادر پہ، تو دور لازم آ جائے گا ایک چیز دوسری پر اور دوسری چیز پہلی پر موقوف ہو جائے گی۔ فرماتے فلا يعقل على هذا، على هذا کا اشارہ کس جانب ہے؟ دور کی جانب۔ فرماتے ہیں جب دور لازم آ جائے گا تو اس صورت میں عقل میں یہ بات نہیں آ سکتی، کون سی؟ کہ ان یکون التبادر علامۃ للحقیقت، ہم تبادر کو علامت حقیقت قرار نہیں دے رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اصلا علامت ہی مشکوک ہو گئی، کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ تبادر موقوف ہے وضع کے علم پہ اور وضع کا علم موقوف ہے تبادر کے اوپر۔ فرماتے یستفاد منہ العلم بالوضع، تبادر میں کیا ہو رہا ہے یہاں پہ؟ یستفاد منہ العلم بالوضع، ہمیں اس سے حاصل ہو رہا ہے وضعیت کا علم، یعنی تبادر موقوف ہو جائے گا وضع کے علم پہ، والمفروض، حالانکہ ہم نے فرض کیا کیا تھا کہ انہ مستفاد من العلم بالوضع، کہ جس کو وضع کا علم ہوگا اس کو تبادر حاصل ہوگا، جبکہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ تبادر وہی کر سکے گا جس کو وضع کا علم ہوگا، اور جس کو وضع کا علم ہوگا وہی تبادر کر سکے گا۔ یہاں پر دور لازم آ جائے گا۔ اس دور کا انشاءاللہ پھر ہم جواب جو ہے وہ کل کے درس میں بیان کریں گے۔ خلاصہ کیا ہوا آج کے درس کا؟ کسی لفظ کے معنی کے متعلق انسان کی تین حالتیں ہیں، دو حالتیں یقین کی ہیں اور ایک حالت شک کی ہے۔ شک کی حالت ہماری مورد بحث ہے کہ جہاں معلوم نہ ہو کہ یہ اس کا معنی حقیقی ہے یا معنی مجازی، انسان پریشان ہوتا ہے کہ میں اس کو کس معنی میں استعمال کروں، پتہ نہیں معنی حقیقی ہے یا معنی مجازی ہے۔ اصولیوں نے معنی حقیقی کی تشخیص کے لیے کچھ علامات بیان کی ہیں، ان کی تفصیل بڑی کتاب میں موجود ہے، لیکن ان میں سے مصنف نے صرف تین علامات کو ذکر کیا۔ آج ہم نے پہلی علامت پڑھی، انشاءاللہ باقی دو علامتوں کو ہم آئندہ دروس میں بیان کریں گے۔ تبادر علامت حقیقت ہے۔ تبادر سے مراد کیا ہے؟ کہ ذہن کا کئی ایک معانی میں سے کسی خاص معنی کی طرف منتقل ہو جانا، البتہ کس صورت میں؟ اس صورت میں کہ جب کلام میں کوئی ایسا قرینہ موجود نہ ہو کہ جو اس کو معنی حقیقی سے ہٹا کے معنی مجازی کی جانب لے جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔